اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 169 سے آیت نمبر 175 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی عظمت، اللہ کی راہ میں ثابت قدمی اور شیطان سے نہ ڈرنے کا بیان کیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يضيع اجر المؤمنین الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس ان کو روزی مل رہی ہے۔ وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو دیا ہے، اور خوشخبری لے رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، اس سے ڈرو، لیکن اس چیز نے ان کی ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بولے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، ان لوگوں کو کوئی برائی پیش نہ آئی، اور وہ اللہ کی رضامندی پر چلے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کی تفسیر ہے، جو لوگ اسلامی دشمنوں سے لڑے اور شہید ہوئے ان کو منافقین موت ضیاء کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمان ایک شخص کے بہکاوے میں آ کر اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس کو تم موت سمجھتے ہو وہی حقیقت میں زندگی ہے، تم صرف دنیا کا نفع نقصان جانتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کی راہ میں جان دینا تمہیں اپنے آپ کو برباد کرنا معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں مرنے والے تم سے زیادہ بہتر زندگی پائے ہوئے ہیں، وہ آخرت میں تم سے زیادہ عیش کی حالت میں ہیں۔ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جن انسانوں کو اپنے قریب پاتا ہے انہیں اکسا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ دین کی طرف بڑھنے کے خوفناک نتائج دکھا کر لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹا دے۔ یہ لوگ مخالفین کی قوت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان مرعوب ہو جائیں، مگر اس قسم کی باتیں اہل ایمان کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا یہ یقین
اثر نو زندہ ہو جاتا ہے کہ مشکل حالات میں ان کا خدا انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ احد کی جنگ مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہوئی۔ جنگ کے بعد کافروں کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں واپس روانہ ہوا۔ مدینہ سے 8 میل پر حمراء الاسد پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ احد سے واپس ہو کر انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ مدینہ تک مسلمانوں کا پیچھا کیا جاتا اور ان کی طاقت کا آخری طور پر خاتمہ کر دیا جاتا۔ اس درمیان میں ان کو قبیلہ عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ مل گیا جو مدینہ جا رہا تھا۔ کافروں نے اس قافلے کو کچھ رقم دے کر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر ایسی خبریں پھیلائیں جس سے مسلمان ڈر جائیں۔ چنانچہ قافلے والوں نے مدینہ پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ مکہ والے بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں اور وہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، مگر مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ اس بات کی ضمانت بن گیا کہ کافروں کی تدبیر الٹی پڑ جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے ارادے سے باخبر ہو گئے۔ قبل اس کے کہ مکہ والوں کی فوج مدینہ کی طرف چلے، وہ خود پیغمبر کی رہنمائی میں اپنی جمعیت بنا کر تیزی سے حمراء الاسد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ والوں کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کی فوج اقدام کر کے ان کی طرف آ رہی ہے تو وہ سمجھے کہ مسلمانوں کو نئی کمک مل گئی ہے۔ وہ گھبرا کر مکہ کی طرف واپس چلے گئے